پاکستانیوں ہماری ساری توجہ صرف خیبر پختونخوا پر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں ہماری حکومت بھی ہے۔ حکومت ایک طرح سے پاؤں کی بیڑیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پختونخوا حکومت کے لیے صورتحال بن گئی۔ عمران خان کو ریلیف تبھی دیا جا سکتا ہے جب ہم مزاحمت کا رخ پنجاب کی طرف موڑ دیں، جہاں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا گیا ہے اور وہاں پر ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بھی موجود نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہر ایسے موقع پر تنقید کا نشانہ ہماری اپنی اقلوتی حکومت ہی بنتی ہے۔ پنجاب میں مزاحمت دکھائیں گے تو ہی وفاق اور پنجاب حکومت پر پریشر آئے گا اور عمران خان کے لیے کوئی ریلیف یا رہائی کا بندوبست ہو سکے گا۔ اگر ہم پنجاب پر نظر ڈالیں تو پنجاب میں جو سب سے طاقتور سمجھے جاتے ہیں وہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر ہیں، اور اس سارے معاملے میں سلمان اکرم راجہ کا کردار بھی کم نہیں ہے۔ ان سب نے اپنی اپنی تنظیمیں بنائیں، مگر آج انہی حلقوں کی جانب سے تنظیموں کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ مختلف گروپس کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عالیہ حمزہ کو ناکام بنایا جائے اور پنجاب میں کوئی مضبوط اور مؤثر مومنٹم شروع نہ ہو۔ اتنا ہی قصوروار پنجاب کی عوام بھی ہے کہ عمران خان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ انہیں پنجاب سے گرفتار کیا گیا اور رجیم چینج کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ وقت لاہور میں گزارا۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ باہر نہ نکل سکیں؟ آخر کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ کتنی گرفتاریاں کر لیں گے؟ 10,000، 20,000 یا 50,000؟ ویسے بھی اس سے زیادہ ان کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے۔ خان صاحب نے جو جیلیں بھرنے کی مہم چلائی تھی وہ کس لیے تھی؟ تاکہ عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے کہ اگر جیلیں بھی بھرنی پڑیں تو بھر دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چند سو یا ہزار لوگوں کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ چند سو نکلیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، مگر جب آپ سب ایک ہو کر نکلیں گے، گھروں سے نکلیں گے، بچہ بوڑھا مرد عورت سب، تو کتنی گرفتاریاں کر لیں گے، کتنا ظلم کر لیں گے۔